یہ کہ ایران یہ چاہتا ہے کہ ابنائے ہرمز پر اب اس کو مکمل خود مختاری دے دی جائے اور ساتھ میں وہ وہاں پر ایک ٹیکس بھی ریسیو کرے گا. اب یہ ایک ایسی بات ہے کہ جو آج تک ان کا وہاں پر کنٹرول نہیں تھا اور اب ایران کو اب امریکہ کو ماننا پڑے گا. دوسرا آپ دیکھ لیجئے کہ وہ کہتے ہیں کہ جنگی نقصانات کا مکمل جو ہے ہمیں معاوضہ دیا جائے. ہاں یہ بات بھی مطلب سینسیبل تو ہے کیونکہ جنگ تو ان کے اوپر تھوپی گئی تھی. دوسری طرف امریکہ کے اپنے کچھ وہ ہیں، ان کے اپنے کچھ ریزرویشنز ہیں. پھر وہ منجمد جو اثاثے ہیں ایران کے $120 ارب کے، وہ کہتے ہیں بغیر کسی شرط کے آپ ہمیں یہ واپس کریں. یہ کسی حد تک بات ہو سکتی لیکن 21 گھنٹوں میں تو یہ مسئلہ بھی حل نہیں ہو سکتا نا. پھر آپ دیکھیں نا کہ ایک جو بڑی امپورٹنٹ چیز، اور میں آخری کی طرف بہت زیادہ بات کروں گا، اور ایک جو سیکنڈ لاسٹ بات ہے وہ یہ کہ ایران یہ کہہ رہے کہ مڈل ایسٹ میں بشمول لبنان پائیدار امن قائم کیا جائے، آئندہ کوئی جنگ نہ تھوپی جائے. جیسے کہ پچھلے سال بھی یہ لوگ چڑھ کر آئے دونوں اور ایران کے اوپر جنگ تھوپی، اور اس دفعہ بھی. پھر ابھی جو لبنان میں جو قتل عام جاری ہے وہ کہتے ہیں اس کو روکا جائے. تو اب اس میں تو پارشلی کام ہو سکتا ہے، مثلا یہ کہ جنوبی لبنان تک اس جنگ کو محدود کیا جا سکتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کو مزید کم کیا جائے. اور آخری بات جس پر کہ، اور یہ آخری بات جو میں ابھی کر رہا ہوں، میرا یہ خیال تھا کہ یہ آخری بات ہوگی دونوں ڈیلیگیشنز کے درمیان بات چیت کی، نیوکلیر پروگرام جو ایران کا ہے. لیکن وہ تو پہلے آ گیا. دیکھیں نیوکلیر پروگرام جو ایران کا ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے کہ راستے جدا ہو جاتے ہیں. خاص طور سے جب ایرانیوں کو یہ پتہ چلے کہ ہمارے پاس نیوکلیر ویپن اگر ہوتا تو نہ پچھلے سال ہم پر حملہ ہوتا نہ اس سال حملہ ہوتا. تو ان کو تو یہ احساس ہو گیا ہے کہ جناب نیوکلیر ویپن ایک بہترین ڈیٹرنس ہے جس سے کہ حملے رک سکتے ہیں. اب یہ بات اگر مذاکرات کے پہلے دن اور پہلے لمحے. حسین صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا. یہاں پر اب ناظرین کو بتائیں کہ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ کچھ امور پر رائے مختلف تھی، اس لیے معاہدہ نہیں ہو سکا. حسین صاحب آپ اپنی بات کنٹینیو کیجیے گا پلیز. جی تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو ایٹمی پروگرام ہے ایران کا، اس کو سب سے آخر میں ڈسکس کرنا چاہیے تھا. مجھے جو جے ڈی وینس کی پریس کانفرنس ہے اس سے یہ احساس ہو رہا ہے کہ شاید یہ بات شروع میں ہی سامنے آ گئی تھی کہ جی جناب اس پر بات کیجئے، اور وہاں سے جو ہے معاملات جو ہیں وہ تھوڑے سے ٹیڑے ہو گئے. اچھی چیز جو ہے وہ ابھی آپ نے جی بتایا نا کہ جو ایرانی دفتر خارجہ کے ترجمان نے جو بات کی ہے وہ بھی، اور جے ڈی وینس کی جو پریس کانفرنس ہے، ایک چیز کامنلی سامنے آ رہی ہے. دونوں نے پوری ہچکچاہٹ کا اظہار کیا ہے کہ وہ یہ کہیں کہ جی مذاکرات ناکام ہو گئے. بالکل بھی وہ ناکام کا لفظ استعمال نہیں کر رہے ہیں. وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں یہ چیزیں تھیں جس کی وجہ سے کہ پیچھے ہٹ گئے ہیں، جس کی وجہ سے کہ مذاکرات آگے نہیں بڑھ پائے، جس کی وجہ سے کہ لگ رہا ہے کہ معاملات جو ہیں رک گئے ہیں. کوئی یہ ڈپلومیٹک لینگویج ہوتی ہے اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں معاملات کو مزید آگے لے جایا جا سکتا ہے. ایک اور چیز بھی ذہن میں رکھیے گا کہ 2 ہائی لیول ڈیلیگیشنز اس وقت اسلام آباد میں ہیں، لیکن ان کے جو ٹیکنیکل جو ایکسپرٹس ہیں، ان کی جو ٹیکنیکل افراد ہیں وہ ابھی بھی وہاں پر موجود ہیں. یہ ممکن ہے کہ وہ وہاں پر اپنی موجودگی میں ان چیزوں کی طرف سامنے آئیں جہاں سے کامنالٹیز ڈیولپ ہو سکتی ہیں، اور وہ کامنالٹیز، وہ مشترکہ جو دونوں کے جو ایسے معاملات ہیں جن پر کہ دونوں ایگری کر سکتے ہیں، اس کے اوپر بلڈ کریں. اور یہ جو عارضی جنگ بندی ہوئی ہے 22 اپریل تک کی، اس کو دائمی جنگ بندی میں کنورٹ کیا جائے. میرے لیے اگر میں آپ کو بتاؤں تو سب سے اہم چیز جو تھی وہ یہ تھی کہ یہ جو جنگ بندی ہے پہلے اس پر بات کی جائے کہ 22 اپریل سے اس کو بڑھایا جائے، یہ 2 ہفتوں سے 2 مہینوں تک لے جایا جائے، 2 مہینوں سے سالوں تک لے جایا جائے، اور پرماننٹ طور پر اس کو ختم کیا جاتا. یہ بہت کمال ہوتا. کچھ نہ کچھ ان دونوں ڈیلیگیشنز کو لے کر اٹھنا تھا. لیکن میں ابھی بھی یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو مذاکرات ہیں میں ان کو بہت امید کی کرن دیکھ رہا ہوں. میں اس میں پاکستان کا بڑا اہم اور کلیدی کردار دیکھ رہا ہوں. میں بار بار دیکھ رہا ہوں کہ ایرانی میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ جس طریقے سے جو مہمان نوازی پاکستان نے کی، جتنی کوششیں کی مذاکرات کو بہتر کرنے کے لیے، پاکستان نے پچھلے رات جتنی منتیں کی ہیں دونوں کی کہ ایک دن اور مزید شامل کر لیا جائے مذاکرات کا، یعنی دونوں پارٹیاں یہ کہہ رہی ہیں کہ پاکستان نے سرتوڑ کوشش کی کہ ایک دن مزید مل جاتا تو بات چیت مزید آگے بڑھ سکتی تھی. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان کی خلوص نیت ہے اور وہ اس علاقے میں ایک پائیدار امن کی طرف جو ہے کوشاں ہے، اور وہ چاہ رہا ہے کہ کس طریقے سے معاملات جو ہیں وہ بہتر ہوں، اب دوبارہ جنگ کی طرف نہ جایا جا سکے.
بالکل، اور اس کا تو نائب جو ان کے ہیں جے ڈی وینس ہیں، انہوں نے خود بھی یہ کہا اپنی جو پریس بریفنگ تھی اس میں، انہوں نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا. انہوں نے کہا کہ پاکستان نے بہت کوشش کی ہے ان دونوں ممالک کو جو ہے وہ ایک ٹیبل پر بٹھانے میں اور یہ سارے جو اختلافات ہیں یہ ختم کرنے میں. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی حسین صاحب کہ جس طرح سے آپ ابھی بات کر رہے تھے سارے تھے، اگر کچھ نکات پر ان کا اتفاق نہیں ہو پاتا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو 2 ہفتے کی ڈیڈ لائن ہے یہ آگے مزید بڑھے گی اور پاکستان کا اس میں اسی طرح سے مین رول پلے کرتا رہے گا؟ یہ دیکھیے، اس وقت ساری دنیا میں پاکستان ہی واحد وہ ملک سامنے آیا ہے جس پر کہ دونوں وارنگ پارٹیز نے اپنے اعتماد کا اظہار کیا ہے. تو یہ جو پاکستان کا کردار ہے یہ رہے گا، اور پاکستان بھی اس کو زیادہ سے زیادہ میگنیفائی کرتا رہے گا، پاکستان اس کو آگے بڑھاتا رہے گا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر 22 اپریل کے بعد جنگ دوبارہ چھڑ جاتی ہے تو یہ ذہن میں رکھیے کہ پورے خطے کو جس طریقے سے ابھی تک ہم نے دیکھا نقصان ہوگا. امریکہ کے جو مقاصد ہیں اس علاقے میں، خاص طور سے مڈل ایسٹ میں، ان کو نقصان پہنچے گا اور ایران کو بھی نقصان پہنچے گا. تو وقت کا تو مجھے لگ رہا ہے کہ 22 تاریخ سے پہلے کسی نہ کسی حد تک یا تو اس جو عارضی جنگ بندی ہے اس میں ایک توسیع ہوگی، اس میں ایکسٹینشن ہوگی، یعنی 2 ہفتے سے 2 مہینے تک بات جا سکتی ہے، یا یہ کہ کم سے کم اس بات پر جو ہے یہ دونوں ایگری کر جائیں گے کہ اب جنگ جو ہے اس کو روک لیتے ہیں. ہاں، البتہ یہ مذاکراتی عمل جو ہے اس کو تسلسل کے ساتھ جو ہے آگے بڑھایا جائے. ایک چیز اور بھی دیکھ لیجئے نا کہ جے ڈی وینس نے جو بات کی ہے نا کہ جی نیوکلیر پروگرام پر ہماری بات چیت نہیں ہو سکی. سوال یہ کہ آپ کسی سے کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی سلامتی کا جو کی گارنٹی ہے وہ قربان کر دیں، وہ تو قربان کر دیں گے، لیکن اس کے ریٹرن میں آپ اسے کیا دیں گے؟ اس کے ریٹرن میں کوئی بھی ملک اگر اپنی سلامتی کی قربانی دے گا تو اس کے ریٹرن میں وہ صرف ایک ہی چیز مانگے گا اور وہ ہوگا سلامتی. یعنی یہ کہ آپ نے میری سیکیورٹی، اگر میں اپنی سیکیورٹی گارنٹی آپ کو قربان کروں تو پھر آپ مجھے سیکیورٹی دے دیجئے. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ امریکہ کا اس لحاظ سے رسپانس کیا تھا. کیا وہ ایران کو ایسی کوئی وارنٹی، ایسی کوئی گارنٹی دے سکا ہے جس کے تحت کہ وہ یہ کہیں کہ ہاں جی ٹھیک ہے ہمارا نیوکلیر پروگرام نہیں ہوگا لیکن آئندہ کبھی بھی آپ اٹیک نہیں کریں گے، آپ ہمارے منجمد اثاثے بحال کر دیں گے، ہمارے اوپر جتنی پابندیاں ہیں وہ ختم کر دیں گے، جو آپ نے ہمارا نقصان کیا ہے 2 دفعہ جنگ کرنے پر، جس کو تاوان جنگ کہتے ہیں، جنگی نقصانات ہیں، اس کا مکمل معاوضہ پے کریں گے. لازمت ہے کچھ نہ کچھ تو قربانی دینی پڑے گی. آفٹر آل ایران نیوکلیر پروگرام کو قربان کر، اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ وہ قربان کرنے والے نہیں ہیں. ان کو جو ان 2 جنگوں میں نقصان ہوا ہے وہ بالکل اس کے اوپر، انگریزی کا ایک لفظ ہے ایڈمنٹ، وہ بالکل اس کے اوپر ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہوں گے کہ جی نہیں جی اس کے اوپر کمپرومائز نہیں اگلی بار. تو ریڈ لائن جس طریقے سے جے ڈی وینس نے واضح کی اپنی پریس کانفرنس میں، اسی طرح کی ریڈ لائن جو ہے وہ ایران کی طرف سے بھی نیوکلیر پروگرام کے لحاظ سے جو ہے ہمیں دیکھنے میں آ رہی ہے. تو میں یہ ابھی بھی میں اس پہ کافی پر امید ہوں کہ جو ٹیکنیکل افراد ابھی موجود ہیں وہ ضرور کوئی نہ کوئی بیچ کا راستہ نکال رہے ہوں گے. پاکستان کی جو سیاسی اور فوجی قیادت ہے دونوں فریقین کو اختلافات حل کرنے کی ترغیب دیتے رہے اور اس کی باقاعدہ جو ہیں خبریں لیک ہوتی رہیں. میرا یہ خیال ہے کہ مذاکرات آگے بڑھ رہے ہیں اور یہ آگے بڑھیں گے. جب تک مذاکرات چل رہے ہیں یاد رکھیے گولی نہیں چلے گی. جب تک امن کی بات ہو رہی ہے نا تب تک جنگ نہیں ہوگی. اور یہی وہ چیز ہے جس سے کہ انسانیت جو ہے وہ ایک پرامن ماحول کو اڈاپٹ کرنے کے لیے ایک خواہش مند رہتی ہے اور کوشش میں رہتی ہے. صاحب یہ بتائے گا کہ اب جس طرح اگر ہم دیکھیں ایک طرف مذاکرات تو ہو رہے ہیں لیکن ڈونلڈ ٹرمپ جو دھمکیاں دے رہے ہیں، جو لفظی گولہ باری ان کی طرف سے اب بھی جاری ہے کہ اگر یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے تو ہم ایسے حملے کریں گے جو دنیا نے پہلے کبھی نہیں دیکھے ہوں گے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس ابھی بھی آپشن موجود ہے دوبارہ جنگ کا؟ دیکھیے آپشن تو جنگ کا، جس طریقے سے آپ نے امن کا جو ایک آپشن رکھا ہوا تھا پچھلے 2-3 دنوں سے پوری دنیا میں ایک امن کا آپشن موجود تھا، اسی طریقے سے جنگ کا آپشن تو ہے نا. آپ یہ بتائیے نا کہ کس کے پاس ایسا ویپنری موجود نہیں ہے کہ وہ دوسرے کی تہذیب کو ہی ختم کر دے؟ کیا ایران کے پاس ایسا ویپنری موجود نہیں ہے کہ وہ تل ابیب کو بالکل تہوبالا کر دے؟ ایسا ہے. ہر ملک کے پاس اس طرح کی جو ہے وہ گیجٹس موجود ہیں. لیکن یہ زیادہ تر جو بیانات ہوتے ہیں نا، خاص طور سے جب مذاکرات ہو رہے ہوں، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بارگیننگ پوزیشن اپنی کو اسٹرانگ کیا جائے. تو اس وقت جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں، آپ دیکھیں انہوں نے ایک طرف جے ڈی وینس کو بھیجا ہے جو بہت ہی پرامن زبان استعمال کر رہے ہیں، دوسری طرف جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں ملک میں بیٹھے ہوئے وہ ایسی زبان استعمال کر رہے ہیں جس سے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اپنے دشمن پر جو ہے ایک رعب اور دبدبہ رکھیں. یہ وہ انگریزی میں ایک محاورہ ہے، وہ گڈ کاپ اینڈ بیڈ کاپ والی پوزیشن ہے کہ جی انہوں نے جے ڈی وینس کو پرامن طریقے پر آگے بھیج دیا ہے
اور جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں ان کی لینگویج جو ہے وہ بہت سخت ہے. لیکن اس کا اثر جو ہے وہ مذاکراتی ٹیم جو ہے وہ نہیں لیتی ہے. وہ پورا اپنا جو ایجنڈا لے کر آئی ہوتی ہے دونوں طرف کے, یعنی امریکہ کا بھی اور ایران کا بھی. دونوں مذاکراتی ٹیمیں جو آئی ہیں وہ اس کا اثر نہیں لیتی ہیں. وہ اپنا جو ایجنڈا لے کر آئی ہوتی ہیں, جو اپنی ریڈ لائنز لائی ہوتی ہیں, جن پر انہوں نے کمپرومائز کرنا ہوتا ہے باتوں پر وہ کمپرومائز کر سکتے ہیں. جن پر انہوں نے نہیں کرنا ہوتا آپ جتنا بھی انہیں کوشش کر لیں وہ کسی صورت میں بھی اس لائن پر نہیں جاتے ہیں. اس وقت تو میرا خیال ہے کہ جو مذاکرات کے معاملات ان میں سب سے اہم چیز جو تھی وہ یہ تھی کہ مذاکرات شروع ہوئے, اور وہ شروع اسے کہتے ہیں قربت کے مذاکرات کہتے ہیں, اور اس کو کہتے ہیں پروکسیمٹی آف ٹاکس, اور یہ سفارتی زبان میں کہتے ہیں, جس کا مطلب یہ کہ ایک کمرے میں ایک بیٹھا ہوا ہے, دوسرے کمرے میں دوسرا فریق بیٹھا ہوا ہے, اور بیچ والا فریق جو ہے وہ دونوں کے درمیان شٹلنگ کر رہا ہے, پیغام بر کر رہا ہے, وہ پیغام ایک سے لے کر جا رہا ہے دوسرے کے. اور یہ پھر 1978 میں جو کیمپ ڈیوڈ ایکارڈ ہوا تھا نا سادات اور بیگن کے درمیان, اسرائیل اور ایجپٹ کے درمیان, اس دوران میں جمی کارٹر نے یہ کیا تھا. وہ 23 بار کمروں میں گھومتا پھرتا رہا. تو یہ کل ہوا ہے. پھر اس کے بعد جو اچھی بات ہوئی وہ یہ کہ لنچ تک جو ہے ان دونوں فریقین کو ایک کمرے میں لے گئے, یعنی کہ براہ راست مذاکرات شروع ہو گئے. یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی. مجھے جو ڈر تھا, جو کل تک بات چیت ہو رہی تھی, مجھے لگ رہا تھا کہ یہ بالواسطہ ہی رہیں گے, اور یہ جو پروکسیمٹی آف ٹاکس ہے, یعنی یہ کہ آمنا سامنا نہیں ہوگا دونوں فریقین کا, قربت کے مذاکرات رہیں گے, اور اس قربت کے مذاکرات میں جو کافی چیزیں کمپرومائز ہو جاتی ہیں. تو اچھا ہے کہ آمنے سامنے بیٹھے ہیں. یہ پتہ چلا ہے کہ دونوں فریقین نے لنچ اکٹھا کیا ہے. اکٹھا لنچ کرنا, غیر رسمی ملاقات کرنا, در حقیقت یہ پیش رفت کی طرف ہیں, اس میں کوئی رکاوٹیں نہیں ہیں. اور اسی وجہ سے بہتر یہی ہے کہ ان الفاظ کو بڑے ناپ تول کر بولا جائے. یہ مذاکرات ناکام نہیں ہیں. ہاں البتہ دونوں فریقین کی طرف سے لگ رہا ہے کہ بہت جلد ہی کوئی نیا راؤنڈ بھی ان کے درمیان جو ہے شروع ہونے والا ہے. بالکل. اور ابھی جیسے آپ بات کر رہے تھے تو یہ